اب ذرا پروفیسر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کا جو شجرہ پاک ہے بڑا حسین بڑا، اور کیوں نہ ہو کہ حسنی حسینی فیض ایک ساتھ مل رہا ہے، ذرا بتائیے کہ یہ اس بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں دنیا کی زندگی میں میرے پھول ہیں۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول فرمانا یہ محض ایک جملہ نہ تھا، اس کے اندر تو معنویت کے سمندر پنہاں تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا پھول ہونا یہ ظاہر کرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو ہے اسے دنیا میں انہی دو ہستیوں نے پھیلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کامل درجے پر یہ دونوں ہستیاں پھیلائیں گی اس کامل درجے پر کوئی اور حضور کی خوشبو کو نہیں پھیلا سکتا۔ اور یہ وجہ ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اب یہ جو دونوں پھول ہیں امام حسن اور حسین علیہ السلام، ان دونوں پھولوں کی خوشبو جو آگے چل رہی ہے، ان دونوں پھول جہاں جا کے وہ یکجا ہوتی ہے اور وہاں عبد القادر جیلانی جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ ان دونوں پھولوں کی خوشبو، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث ثقلین نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اس کا معنی یہی تو ہے کہ وہ دونوں پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ یہیں آ کر تو اکٹھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ نوری نسب جو ہے، آپ کا جو نسب پاک ہے والد کی طرف سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دونوں آپ کے سلسلہ نسب ہیں ان کے اندر بھی کمال درجے کے اوصاف ہیں اور کمال نام ہیں۔ مثلا ہم جب آپ کے والد ماجد کی طرف سے آپ کا نسب دیکھتے ہیں تو آپ کے والد ماجد ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جنگی دوست والا جو معاملہ ہے یہ شخصیت کیا ہے، لیکن اسی نسب کی بات دیکھیں، یہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد ہیں سید عبداللہ، وہ بیٹے ہیں سید یحییٰ کے، وہ بیٹے ہیں سید داؤد کے، اور وہ بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید موسیٰ جان کے، اور وہ بیٹے ہیں سید موسیٰ جان عبداللہ محض کے، وہ بیٹے ہیں امام حسن مثنیٰ کے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں سرکار سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کا والد ماجد کی طرف سے، اور والدہ ماجدہ کی طرف آئیں تو وہاں تو ناموں کی ایک اور بہار ہے۔ یعنی آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے امت الجبار کا لقب بھی ہے، ان کا کنیت ہے، اور اس کے ساتھ ام الخیر بھی ان کو کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام بھی تو امام حسن حسین کی والدہ کے نام پر ہے، ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جو والد ہیں سید عبداللہ سومی، کمال کی شخصیت۔ اللہ، وہ سیب والا واقعہ بالکل آئے گا، وہ بھی آئے گا واقعہ۔ میں یہ نسب سنا لوں کہ سید عبداللہ سومی کے جو والد ہیں ابو جمال الدین محمد بن جواد بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن امام باقر علیہ السلام بن سید زین العابدین علیہ السلام بن امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب اب کون سی ہستی رہ گئی یہ بتائیے نا، کون سی وہ بھئی امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فیض ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا بھی فیض ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی فیض ہے، تو فیض کا مطلب رکا ہے جو جملہ جو فیوزات کی مرکزیت جہاں حاصل ہے دنیا کو، جہاں وہ چشمے ہیں جہاں سے فیض نکلتا ہے، وہ سارے کے سارے تو یہاں پیچھے کھڑے ہیں، اللہ، وہاں سے سارا فیض آتا ہے۔ اچھا، اب یہ واقعہ یہاں روکیں گے اور تھوڑی سی تشنگی رہنی چاہیے۔ میں اگلے موقع پہ جب آپ کی طرف آؤں گا تو یہ سیب والا واقعہ پورا آپ سے میں لوگوں کو انشاءاللہ سنواؤں گا، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ایک بات ہے کہ وہ فلیش بیک میں وہ جو ایک سیب والا واقعہ ہے، لیکن اس سے آگے اس واقعے کے بعد یہی تو وجہ ہے نا کہ ابن جوزی علیہ رحمہ جیسے جو ہیں وہ جب آپ کو کال سے حال اور حال سے کال کے حوالے سے ذرا سمجھاتے ہیں کہ حال کیا اور کال کیا ہے، ہم گوشت انداز رہ جاتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں علمی مقام اور تکوینی مقام کی بھی بات ساتھ ساتھ ہو جائے۔ میں عرض کرتا ہوں جنید بھائی، پہلے نمبر پر تو ہم وہاں جو پچھلا واقعہ تھا یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک سیب کھانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سیب میں نے کسی سے پوچھا نہیں کس کا ہے، اور وہ تلاش کرتے کرتے عبداللہ سومی تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ چلا ہے یہ آپ کا باغ ہے جس کا یہ سیب ہے گرا ہوا، تو جناب میں نے بلا اجازت کھا لیا ہے، اب میں اس کی معافی کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ سومی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، وہ شخصیت ہیں جو واقعات ہونے والے بعد میں ہوتے ہیں، پہلے وہ خبر دیا کرتے تھے، ان کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک سیب کی خاطر اتنا سفر کر کے آنے والا معافی کا طلبگار یہ معمولی سا انسان نہیں ہے۔
وہاں وہ کنڈیشن رکھ دیتے ہیں کہ آپ اس بات کی ایک عرصہ رکھوالی کریں اتنا تو پھر معافی ملے گی، کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کو مختصر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی شرط رکھ دیتے ہیں کہ اب معافی کے لیے ایک دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک جملہ کا ایڈیشن کر دیجئے، وہ کتنا عرصہ گزارا، وہ بھی تو ہے نا بڑا خاص، کہ باغ میں خدمت کتنی کی، کئی سال تک وہ باغ کی رکھوالی کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ ایک میری بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، ہاتھوں سے لنجی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اس کے ساتھ شادی اگر کرو گے تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہو جاتا ہوں، کیا وجہ تھی کہ اس بن دیکھے راضی ہو رہے صرف اس لیے کہ مجھے معافی مل جائے، میں اپنے اوپر ایک سیب کے لیے اپنے اوپر وہ یہ جرم لے کے جانا نہیں چاہتے۔ اتنا نفیس آدمی، اتنی نفیس شخصیت، اور ادھر وہ دوسری طرف جو لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جب اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ لنجی ہے، نہ لنگڑی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ نے زندگی بھر کسی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے کانوں نے زندگی بھر کسی کے خلاف، حق کے خلاف کوئی بات نہیں سنی ہوئی۔ آخر میں اب چونکہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اس میں ہم تو سیدھی بات ہے گھوم پھر کے یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا عمل کیا ہے، ہمارے لیے تو سیدھی بات ہے وہی مرکز ہے، وہ نیوکلس ہے۔ تو عشرہ رحمت کو مجموعی طور پہ رمضان کو کیسے آپ گزارتے تھے اس پہ ہم کسی اور دن بات، لیکن اسپیسیفک جو عشرہ رحمت ہے سرکار علیہ السلام کا، اس میں کیا عمل ہوتا تھا یہ بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، میں ایک بات ابھی چلی تھی اور وہ تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ایک اضافہ کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عشرہ رحمت، یہ تو ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں یہ بات آئی ہو وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ لیکن ہمیں جو دعا حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن میں ملتی ہے اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں ترتیب میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے، پروردگار ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے، یعنی ترتیب میں معافی پہلے رکھی ہے اور رحم بعد میں رکھا ہے۔ یہاں پر رمضان میں ترتیب بدل گئی، یہاں مغفرت بعد میں آئی ہے، رحمت پہلے آ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ حالانکہ معاملہ تو یہ تھا کہ مغفرت کا تعلق ہے گناہ کو ختم کرنے سے، ایک گناہ کو ختم کر دیا جائے، مثلا ایک کپڑا گندا ہے اسے پہلے دھویا جائے پھر اسے آراستہ پہ راستہ کیا جائے، ترتیب یہی ہوگی کہ اسے پہلے سجایا بعد میں جائے، پہلے اسے دھو دیا جائے، بالکل ایسا، تو بخشش کی حاجت پہلے ہے۔ لیکن پروردگار کا یہاں نظام رمضان میں الٹ ہو رہا ہے، یعنی ترتیب بدل رہی ہے۔ ترتیب میں یہاں پر مغفرت کا تعلق جو کہ بخشش کا تعلق، گناہ کو ختم کرنے کا تعلق، وہ بعد میں رکھا ہے اور رحمت کا پہلے۔ یہ کیوں؟ ایسا اس لیے تھا، رحمت کا مطلب ہے زحمت کو ختم کرنا۔ جو ہی رمضان داخل ہوتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ تیرے گناہوں کو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تیری زحمتوں کو ختم کرنا ہے، سبحان اللہ، پہلے تیری مصیبتوں کو ختم کرنا ہے میں نے۔ وہ گناہ مصیبتوں کا باعث بنتے تھے، لیکن یہاں پر تیرے گناہوں کا معاملہ ہی بعد میں دیکھا جائے گا، پہلا کام یہ ہوگا کہ میں نے تیری مصیبتوں کو اور زحمتوں کو ختم کر دینا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ماہ مبارک ہے۔ سرکار نے اس مہینے کو شہر الصبر بھی قرار دیا، شہر مواسات بھی قرار دیا، ہمدردی و غمگساری کا مہینہ۔ اب جب آپ نے خود اس کا نام ہی شہر المواسات رکھا ہے، ہمدردی اور غمگساری کا، تو اس کا مطلب ہے کہ مزاج مبارک میں تو اس مہینے میں ایک سمندر غمگساری کا۔ سرکار تو پہلے ہی غمگسار ہیں امت کے، مسیحا ہیں پوری امت کے، ہر ایک کی طرف وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا تو تبسم ہی مسکراہٹیں بکھیرتا ہے۔ لیکن یہاں رمضان میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک خاص حیثیت تو اس بات کو آ گئی کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اب جبرائیل کا آنا دوسرے لفظوں میں پروردگار کی وحی کا آنا، یعنی اللہ کے کلام کا حضور کے پاس آنا، اس بات سے آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ عام طور پر سرکار دو عالم کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور سخاوت کے میدان میں تو سارے دنیا سے زیادہ سخی تھے، سخی ہیں، کریم ہیں آپ، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ بڑھ جاتی تھی۔ ہینا یلقاہ جبریل، جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تھے تو حضور کا جو سمندر ہے سخاوت کا وہ ٹھاٹے مارنے لگ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل سے ملاقات رمضان کی ہر رات میں ہوتی تھی۔ یدارسہ القرآن، جبرائیل حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس کا عالم آپ کے اوپر اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کانا اجود من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سمندر سخاوت کا پٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس پہلے عشرے میں ہی سرکار کی سخاوت کے وہ سمندر نظر آتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگوں کو دینا، ہمدردیاں بانٹنا، غمگساریاں کرنا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں احباب کا بہت